اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ آج الندوہ کی طرف سے جو اسپیشل سیشن پچھلے ہفتے ہوا تھا، اس کی آج دوسری قسط جو کتابوں کی پریزرویشن اور ریسرچ سینٹر جو الندوہ بعد میں کی قسط آج نشر کی جا رہی ہے، تو آج ایک اور کتاب پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ مولانا عنایت صاحب اس پہ بات کریں گے، تو مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، اصول اور قاعدے کی بات یہ ہے، اور یہ اصول ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس بات سے اجتناب کرے کہ وہ نیکیوں کو اپنی طرف منسوب کرے، اور زندگی کے اصول جو طے کرنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے مجھے شہرت ملے یا جس سے اخلاص میں فرق آتا ہو، اللہ کے لیے ہو، اور اللہ اس معاملے میں بہت غیور واقع ہوا ہے، یا اس جملے کو یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہے، غیور ہے۔ واقع کا لفظ اٹھا دیں، وگرنہ علماء متکلمین کو اس پر اعتراض ہوگا۔ تو اللہ اس معاملے میں بہت غیور ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس کے سامنے پیش کی جائے اس میں کسی طرح کی بھی کسی غیر کی شرکت ہو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، میں ہر شریک سے ہر ایک اپنے ساتھ کے سانچے سے بے نیاز ہوں، کوئی نہیں ہے جو میرا شریک ہو، اور جب کوئی میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ تم جو چیز میرے لیے لائے ہو وہ بھی لے جاؤ اور اپنے شریک کو بھی لے جاؤ۔ اور اللہ کے ساتھ بدترین شرک، جس کے بعد شرک کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا، اور پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی توحید کو جتنے صوفیہ سمجھے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے ساتھ بدترین شرک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کے لیے کام کرے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرائے اور نفس کی خوشی اس میں شامل ہو جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ عبادت کی لذت سے اپنی پناہ میں رکھ۔ بڑا گہرا مفہوم تھا اس کا کہ میں عبادت اس لیے کرنے لگوں کہ میرا نفس خوش ہو جائے۔ اساتذہ نے یہی پڑھایا تھا کہ جو کام کرنا ہے وہ خاموشی سے، بغیر کسی شہرت کے اور محض اللہ کے لیے۔
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پہ پورے اترے، مگر جو کچھ وہ کہہ کے گئے تھے کوشش ضرور کی کہ ایسے ہو۔ اس لیے ندوہ میں جو کام بھی ہوا یا ہو رہا ہے وہ بہت خاموشی کے ساتھ، کوئی شہرت کا دھبا اس پہ نہ لگے، اللہ کے علاوہ کسی کی خوشی کے لیے نہ ہو، اور ہم سب اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان بنا کر رکھیں، جو کمزوریاں ہیں اس کا اعتراف کریں، اور کام کی شہرت خود بخود ہو جائے، اس کی آفتوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور کوئی کام کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے انسان جانا جائے۔ سب سے اچھی نیکی وہ جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور سب سے بدتر گناہ وہ جو نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی محبت تھی۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کو اپنے استاد سے بھی غیر معمولی محبت تھی۔ چنانچہ قصہ یہ پیش آیا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پڑھانا چھوڑ دیا، اور یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ شبلی نعمانی کی سیرت پر جب دیوبند کے حلقے سے تنقید کی گئی تو بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے شبلی نے جواب میں کہا کہ میں کب ان کو اپنے برابر سمجھتا ہوں، ہاں البتہ دیوبند میں مولانا محمود حسن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہماری سیرت پہ اعتراض کرتے تو اس کو توجہ سے پڑھتا، وہ اس قابل ہے، خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پہ دیوبند میں مفتی صاحب جو تھے، مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے انتقال پہ مرثیہ لکھا اردو میں، پھر تسلی نہیں ہوئی تو دوسرا مرثیہ لکھا فارسی میں، پھر تسلی نہیں ہوئی تو تیسرا مرثیہ لکھا عربی میں۔ وہ ہستی اتنی بڑی تھی تو پڑھانا چھوڑ دیا۔ تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب پڑھانا شروع کرو۔ وہ حاضر ہوئے گنگو اور حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو اس لیے دارالعلوم میں پڑھاتا تھا کہ پڑھانے کے بعد، علم اور تعلیم کے بعد جو عقل، جو سمجھ، جو گہرائی اس میں پیدا ہوگی تو پھر اپنے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو، ان کی باتوں کو سمجھ سکوں گا۔ جب وہی نہیں رہے تو پڑھنا کیا اور پڑھانا کیا؟ تو چونکہ وہ مرید بھی تھے تو حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ نے انہیں خلافت بھی دی تھی، تو فرمایا پڑھاؤ۔ ان کا فرما دینا بھی کافی تھا۔
کسی نے پوچھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو اپنے استاد سے جو اتنی محبت اور اتنا آپ پڑھتے پڑھاتے رہے کہ ان کی تقریر کو سمجھ سکیں، یہ آخر کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں اور تو کچھ کہتا نہیں، لیکن جو دین کے متعلق چیزیں تھیں، جو شبہات، جو شکوک، جو لوگوں کے سوال اور جواب، میں فلاں فلاں کو پڑھ کے جاتا تھا، اور خاص طور پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، اور جب جا کر اپنے استاد کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت اس آیت قرآن کا، قرآن کریم کی آیت کا یا فلاں کا یا حدیث کا یہ مفہوم ہے اور یہ اس پہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، تو میں نے بارہا، یہ لفظ لکھے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی جواب آخری دیتے تھے، میرے استاد وہاں سے شروع کرتے تھے کہ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، اور پھر کبھی فرماتے تھے اچھا مولوی قاسم کی سنو، میری سنو۔ تو مجھے بسا اوقات ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور میں پاؤں پکڑ لیتا تھا، میں کہتا حضرت کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا سا ہماری سطح پہ آئیں بات کریں۔ تو یہ لوگ اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے۔ یہ اتنی محبت کی وجہ یہ بھی ہو گئی تھی کہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے اسد، تو ان کے والد وفات سے پہلے پیٹ کی تکلیف شروع ہو گئی بہت شدید، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں لگے رہے۔ اتنی زیادہ تکلیف شروع ہو گئی کہ اس زمانے کے جو حکیم تھے انہوں نے کہا اسد صاحب کا کوئی علاج نہیں، اور خون آنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے چارپائی درمیان سے کاٹ کے ایک سہنک رکھ دی، تو جو گندگی اور خون گرتا تھا وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک اٹھاتے تھے، دوسری رکھ کے پھر پھینکنے چلے جاتے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے کمرے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سہنک رکھی تھی، وہ پھینکنے تھا تو وہ سہنکیں ختم ہو گئی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے مٹی، زمین اور سب گندگی اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سہنک میں ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے والد میرے ہیں اور خدمت یہ کر رہا ہے، تو انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور صرف یہ کہا کہ اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، بس اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ وہ اللہ نے لاج ایسی رکھی کہ صدیوں اس ہستی کا تذکرہ باقی رہے گا، اور خیال یہ ہے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مان بھی جائیں، وہ کہتے تھے کہ ملأ اعلیٰ میں مقربین بارگاہ جو ارواح اور جو مشائخ ہیں اور جو فرشتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی روح کو وہاں داخل کر دیا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یا ان بزرگوں کا ذکر اس پریوش کا اور پھر اس پہ بیاں اپنا۔ حضرت فرما دیتے کہ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد مجھ سے کہتے تھے کہ یہ تو علم نے بدنام کر دیا، دو چار لفظ پڑھنے نے بدنام کر دیا،
اگر نہ مولوی محمود کسی چڑیا کا گھونسلہ ملتا تمہیں، میرا اتنا نشان بھی نہ ملتا۔ اس لیے زندگی جتنی تنہائی، شہرت سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے، بس وہی زندگی ہے۔ تو کبھی تذکرہ نہیں ہوا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اب بھی ہم نہیں چاہتے۔ وحشت ہی نہیں، نفرت ہوتی ہے ایسی باتوں سے۔ لیکن یہ بات کے ندوہ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تحقیق کا کام جو ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، ہم ان بچوں کے پیچھے لگے رہے کہ تحقیق کرو۔ ہمارا میدان نہ سیاست ہے، نہ ہمارا میدان کوئی تعمیرات کرنا ہے، نہ ہمارا میدان کوئی خطابت ہے، نہ ڈاکٹر ہیں نہ انجینئر ہیں۔ یہ سب انسانی زندگی کے بڑے قابل قدر شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ان میں سے خدا کے دین کے بارے میں تحقیق کرنا، اور امت میں جو پچھلے ہمارے بڑے وہ لکھ کر گئے، اپنی تحقیقات چھوڑ کر گئے، ان تحقیقات کو مرتب کر کے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے حوالے کرنا کہ بیٹے ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب پہ یہ کام کیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کیے ہیں، اسلامی قانون پہ یہ کام ہوا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم نے خاص طور پہ اسے چنا تھا کہ قانون پہ کام ہونا چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے احکامات کو لانا، اس شرک کی دلدل سے ہم لوگ نکلیں، ہم سود کے نظام سے نکلیں، ہم غیر کی حکمرانی سے نکلیں، اور جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل سے گھڑے ہوئے حکم ملک و قوم کے لیے صادر کرتے ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان اور اظہار کریں۔ جو یہ کہتے ہیں عملی طور پہ کہ اگر خدا کا حکم یہ ہے تو اسے ہم نافذ نہیں کریں گے، اور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ مرد کو نامرد بنا دیا جائے اور اس کو آزاد سے محروم کر دیا جائے، یہ ان ظالموں کی عقل ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے پاس سے قانون بنا کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ خبردار میرے حکم میں کبھی شرک نہ کریں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 100 درے لگاؤ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس پہ شدید تعزیر نافذ کی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اس کو حد میں نہیں رکھتا، کہتا ہے یہ حد نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ حد ہماری طرف سے ہے کہ اسے مرد ہی نہ رہنے دو۔ بھئی اللہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے۔ ہمیں اس پہ اس لیے شدید نفرت کا اظہار کرنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک حکمران 2 بلائے جائیں گے، اور بھی بہت سے، مگر 2 کی تخصیص فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ 100 درے لگاؤ، تم نے 101 کیوں مارے؟ وہ عرض کرے کہ پروردگار لوگ سیدھے نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت احکم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق کو جانتا تھا،
تو مجھ سے زیادہ انسانوں کی نفسیات کو جانتا تھا. اور دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم نے 99 کیوں لگائے؟ وہ کہے گا پروردگار مجھے ترس آ گیا. تو اسے کہیں گے انت ارحم بہم منی، تو میری مخلوق پر مجھ سے زیادہ رحمت کرنے والا تھا. تو رہا فی النار، دونوں کو فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے حکم میں، قانون میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور یہاں کھلا ہوا خدا کے حکم میں یہ شرک ہے کہ تو جو مرضی کہتا رہے، میں مرد کو نامرد کروں گا، میری طرف سے قانون یہ بنے گا. ہم سب نہ ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نہ اس کے خلاف ایک لفظ بولتے ہیں. آپ سوچیں، ہمیں تو سوچنا نہیں، آپ سوچیں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. آپ نے کبھی ایک تحریر، ایک فقرہ لکھا ہے کہ تم اپنے پاس سے ان قوانین کو بنانے کی بجائے خدا کے قانون پہ عمل کرو؟ بس سیدھی سادی بات ہے. اللہ نے جب یہ نہیں اجازت دی کہ کسی مرد کو نامرد بنا دیا جائے، تم کون ہوتے ہو؟ اتھارٹی کیا ہے؟ آپ ہیں کیا؟ اس لیے ہمیں عمر بھر جن چیزوں کی فکر رہی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی طرح یہ اسلامی قانون، اس کی تدوین کی جائے. اجتہاد جس کو بہت سے لوگ اہمیت دیتے ہیں، اور بلا شبہ ان کا فکر درست ہے، ان کی بات درست ہے، وہ بڑے نیک نیت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، جو کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے، اجتہادی قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اجتہادی قوت کا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہم یہ بھی کریں کہ ہم پچھلوں نے جو کام اسلامی قانون پہ کسی چیز پہ کیا ہے اس کو پڑھیں، دوبارہ سامنے لائیں، تاکہ ممکن ہے وہاں کوئی حکم، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو بیس بنا کر آج کے حالات کے مطابق آپ سے کر سکیں. سعودیہ سے ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قصاص کو مقرر کرتا ہے قرآن میں کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مقرر فرما گئے تھے. یہ تم کیسے کہتے ہو؟ جنہوں نے بھی پچھلے بیانات سنے ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا. تو چونکہ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تو ہم ان سے کہتے کہ جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے ہیں 100 اونٹ، اسی میں ایک اجتہاد فقہاء نے یہ بھی کیا کہ وہ بھی ایک دیت ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ فریقین خون پر راضی ہو جائیں کہ اس خون کی دیت اتنی ہے. تو جس پہ وہ دونوں راضی ہو جائیں اس پہ قاضی کو چاہیے، کورٹ کو چاہیے فیصلہ کر، تاکہ مقدمہ آگے بڑھے ہی نہ. اب جب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے ہم نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا، ان لوگوں کو 10 سال ہو گئے، ہم نے کہا فقہ پہ کام کرو، قانون پہ کام کرو، تاکہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنی آئندہ نسل کو کوئی کوڈیفائڈ قانون دے جائیں، مرتب کر کے دے جائیں کہ ان حالات میں یہ چیز ہوگی. ابھی چند مہینے پہلے ایک مسئلہ آیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ گیس کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں. بجلی کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں. یہ جدید مسائل ہیں. ہم نے ایک اور مسئلہ عرض کیا تھا، آسٹریلیا میں خاتون ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ اس مسئلے کو سنیں. ہم نے کہا تھا کہ جانوروں کی پریگننسی اور ان چیزوں کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. مثلا گائے کو ایک چیز کھلا دیتے ہیں، کسی طوطی کو ایک چیز کھلا دیتے ہیں، کسی بھی مادہ جانور کو،
اور پریگننسی اور یہ سارے اعمال اس کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور ہم نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری اپنی ذاتی رائے آپ پوچھیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو، جانوروں کے حقوق انہیں پورے کرنے دو، جانور کی جو لذت اور اس کی طبیعت میں جو چیز ہے اسے کرنے دیں، آپ نیچرل پروسیس کو رکھیں جانوروں میں بھی، کیوں آخر انہیں یہ دوائیاں دی جائیں اور ایسی چیزیں دی جائیں؟ یہ ہمارا خیال ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اس لطف سے فائدہ اٹھائیں یا لطف اندوزوں جیسے اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی ہیں چیزیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو ناجائز کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس کی بجائے جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے اس قانون اور جس حکمت کے تحت خدا نے ان میں یہ چیزیں رکھی ہیں وہ سب چیزیں اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنا کام انجام دیں۔ یہ سب چیزیں فقہا نے لکھی، اس قانون کی محنت کے لیے، اس قانون میں نئی سے نئی چیزیں لانے کے لیے، ان اسلامی قوانین میں مسائل میں مولانا حبیب اللہ صاحب نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب پہ کام کیا، اتنی جلدیں اس کی ہو گئیں، اتنا کام ابھی باقی ہے اور اتنا کام جو ہو گیا ہے اس کو چھپنا چاہیے۔ پھر مصر میں اس کا ایک نسخہ، پٹنہ میں ہندوستان میں اس کا نسخہ، پھر لائڈن یونیورسٹی میں۔ تو ہم نے درخواست کی تھی کہ یہ آپ جو بھی سن رہے ہیں یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کام کو کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم اور آپ ایک ہی اس امت کے فرد ہیں، ہم سب کا گھر ایک ہی ہے، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا ایک ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو۔ ہم اسی لحاظ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، یہ کتابیں ہمیں مل جائیں، نسخہ مل جائے، فوٹو کاپی مل جائے۔ آپ کا اپنا بچہ اگر ڈاکٹریٹ کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گے نا، اسی طرح یہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، یہ نسخے چاہیے۔ یہ کام ہوا ہے، کئی برس میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب ایک اور کام بھی ہے، وہ مولانا عنایت صاحب نے کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ان کی کتاب ہے، ایک بھی نہیں دو کتابیں، اور انہوں نے حج کے موضوع پر ان کتابوں کو مرتب کیا۔ علامہ محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے حج کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ہم نے اس کا حوالہ پڑھا تھا، پھر اس کتاب کو بھی پڑھا تھا، پھر اس کو ہم لے کے آئے اور پیش کیا مولانا کو کہ مولانا اس کتاب پہ کام کریں، حج کے متعلق جو کچھ مذاہب میں اختلافات ہیں، حج کے جو طریقے ہیں، وہ آپ فقہ حنفی میں ایک بہت اچھی یہ کتاب آپ کو ملے گی، اور آپ اس کو ایڈٹ کریں۔ مولانا نے یہ کتاب ایڈٹ کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، ہم اسے نہیں چھپوا سکتے تھے، اور بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے، اور مولانا نے اس کتاب کے بالکل آغاز میں، یعنی صفحہ نمبر 5 سے لے کر 6، 7 اور 8، 3 صفحات میں لکھا ہے کہ ندوہ کی لائبریری میں بیٹھ کے انہوں نے کام کیا ہے، کن کن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ان میں مولانا حبیب اللہ صاحب ہیں، مولانا عبد الوہاب صاحب ہیں۔ تو یہ جو بات پوچھی گئی ہے کہ ندوہ نے کیا کام کیا ہے، یہ بھی ان کاموں میں سے مولانا آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کیسے کام کیا ہے، اور یہاں لائبریری سے ان کو کیا تعاون ملا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عنایت الرحمن عظیمی ہے. 2010 میں دارالعلوم کراچی سے میری فراغت ہوئی ہے. اس کے بعد چند سال مکتبۃ البشریٰ میں نے پروف ریڈنگ کا کام کیا ہے اور 2014 کے اینڈ میں اسلام آباد آیا اور یہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں اس ادارے کا تعارف کرایا. تو الندوہ لائبریری ایک علمی اور تحقیقی ادارہ ہے جس کا مقصد علماء احناف کی غیر مطبوعہ اہم کتابیں منظر عام پر لانا ہے. چونکہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی ترجیح فقہ حنفی کی خدمت ہے، اس وجہ سے ہمارے اکثر ساتھی فقہ حنفی کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے تحقیق کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو ان میں سب سے اہم جو ہے وہ کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں اس ادارے میں وافر مقدار میں موجود ہے اور جگہ بھی ماشاءاللہ بہت پرسکون ہے. انسان یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے. زندگی کی باقی جتنی سہولیات ہے وہ تمام یہاں موجود ہے الحمدللہ. مثلا رہائش ہے، کھانا پینا ہے، انٹرنیٹ ہے اور باقی جتنی ضروریات ہے وہ بھی یہاں مہیا ہے. ہمارے اس ادارے میں اور کئی کتابوں پر کام ہو رہا ہے جس سے آپ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگاہ ہوتے رہیں گے. بندہ ناچیز نے جن 2 کتابوں پر کام کیا ہے اس کا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب میں شروع میں آیا اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے اس وقت تحقیق کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی اس شعبہ سے وابستہ نہیں رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی رہنمائی سے اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے میرے لیے یہ میدان آسان ہوا. یہ کتاب جو ہے حضرت مفتی صاحب نے اس کا تعارف بھی کرایا. یہ ضیاء الابصار علی منسک الدر مختار ہے. در مختار فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتاب ہے جس کا تذکرہ مولانا حبیب اللہ صاحب نے پچھلی نشست میں کیا ہے. تو اس کتاب کی کتاب الحج کی شرح ہے جو حضرت علامہ محمد طاہر سنبل رحمہ اللہ کی تحریر کردہ ہے. حضرت مولانا طاہر سنبل رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، حنفی تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو اپنے زمانے کا ابو حنیفہ کہا جاتا تھا. حضرت محمد طاہر سنبل رحمہ اللہ کی اور بھی کئی کتابیں ہیں، تقریباً 15 تک ہے. بدقسمتی سے ان کی کوئی کتاب نہیں چھپی اور ضیاء الابصار پہلی کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کی برکت سے ہمارے ادارے کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی یہ کتاب زندہ ہوئی اور اہل علم تک پہنچ گئی. علماء احناف نے در مختار کی مختلف انداز میں خدمت کی ہے. کسی نے تفصیلی شرح لکھی ہے جیسے طوالع الانوار ہے اور باقی جو شروحات ہے. کسی نے مصادر پر کام کیا ہے تو کسی نے چند مخصوص ابواب کی شرح لکھی ہے. ضیاء الابصار کی جو کتاب ہے یہ بھی اس قسم کی ہے، یعنی یہ بھی چند مخصوص ابواب کی شرح ہے. حاشیہ ضیاء الابصار ایک قلمی نسخہ تھا
جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سعودی عرب کے کسی مکتبے سے لائے تھے۔ تحقیق کے لیے کئی نسخوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر کام شروع کرے، تو اس کے بعد میں نے اس کے مزید نسخے تلاش کیے، اور مکتبۃ الحرم مکی شریف سے ہمیں مزید 2 نسخے ملے، اور پھر حضرت مفتی صاحب کی مشاورت سے میں نے اس کی کمپوزنگ شروع کی۔ پھر اس کے بعد مولانا عبدالغفور صاحب سے مل کر اس کا موازنہ کیا نسخوں کے درمیان، تو اس میں جو فرق تھا وہ حاشیہ میں درج کیا، اور پھر اس کے بعد تخریج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو تخریج کے لیے بھی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ مطبوعہ کتابوں سے حوالہ دینا تو آسان ہوتا ہے، تو جو مخطوطات ہے اس سے حوالے دینا مشکل بھی ہوتا ہے، اور اگر کئی مخطوطات ہو تو اس تک رسائی بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ مخطوطات تک رسائی بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کتاب کے شروع میں نے ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں کتاب کی اہمیت ہے، حضرت مصنف رحمہ اللہ کے حالات ہے، ہمارے ادارے کا تعارف ہے، حضرت مفتی صاحب کا تشکر موجود ہے، اور اس کتاب کو میں نے جو ترتیب دی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے در مختار کے جن اقوال کی تشریح فرمائی ہے، ان اقوال کو میں نے نمبر وار ذکر کیا ہے اور اس کو نمبر بھی دیا ہے۔ وہ تقریباً 859 اقوال ہے، اور ان اقوال میں حج کے تمام مسائل آ چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے آخر میں فہرستیں بنائی ہے، قرآنی آیات کی الگ فہرست ہے، احادیث کی الگ فہرست ہے، اور اعلام کی الگ فہرست ہے، اشعار کی الگ ہے، اس طرح اماکن کی الگ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کے ارشاد کے مطابق میں نے حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب کو نظر ثانی کے لیے دیا، تو انہوں نے اپنی مفید مشاورت سے جو ہے اس میں کمی بیشی کی، تو اس کے بعد میں نے پھر اس کو مرتب کیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کی چھپائی کا کام تھا، تو وہ بھی بیروت سے ہمارا معاہدہ ہوا، اور انہوں نے ہمیں 75 نسخے دیے اور کتاب چاپ دی۔ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کتاب ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج کے تمام مسائل پر مشتمل ہے، اور یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کتاب سے بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے استفادہ کیا ہے، اس کے چند نام میں ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر الفقی محدث علامہ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ ہے، جو محمد طاہر سنبل رحمہ اللہ کے شاگرد رشید بھی ہے۔ انہوں نے اپنی شرح طوالع الانوار میں کتاب الحج میں کئی مقامات پر اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے قاضی فقیہ حضرت حسین بن محمد حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے ارشاد الساری شرح مناسک ملا علی قاری رحمہ اللہ میں جگہ جگہ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے علامہ محمد رافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تقریرات میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ محمد حسن مہاجر مکی رحمہ اللہ ہے، جو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہے۔
انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الناسک میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ یہ غنیۃ الناسک بھی ابھی بیروت سے چھپی ہے۔ جو دوسری کتاب ہے منیۃ المفتی فی فروع الفقہ الحنفی، یہ بھی بہت معتبر کتاب ہے اور 7ویں صدی ہجری کی ہے۔ یہ کتاب علامہ فقیہ یوسف بن ابی سعید السجستانی رحمہ اللہ کی ہے۔ بہت اہم اور مفید کتاب ہے جس میں فقہ حنفی کے تمام مباحث موجود ہے۔ صرف یہ اتنا مسئلہ ہے کہ مسئلے کو ذکر کیا ہے اور اس کے دلائل کو ذکر نہیں کیا ہے تاکہ یہ مباحث زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اس کتاب میں تقریباً 6000 سے زیادہ مسائل موجود ہے جن کو ہم نے ایک نئے انداز سے ذکر کیا ہے اور ہر مسئلے کو ہم نے نمبر دے کر کے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے بہت کم مدت میں 4-5 مہینوں میں مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالوہاب صاحب کے ساتھ مل کر کے اس کا تقابل کیا ہے اور جو فروق تھے وہ حواشی میں ذکر کر دیے۔ اس کتاب میں چونکہ تخریج کا کام نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ جلد مرتب ہوئی، اور اس کے شروع میں بھی ایک تفصیلی مقدمہ ہے جس میں ہمارے ادارے کا تذکرہ ہے، حضرت مفتی صاحب کا تشکر ہے، باقی کتاب کی اہمیت اور کام کی تفصیل مذکور ہے۔ آخر میں فہرست الموضوعات بھی موجود ہے۔ اس کتاب سے جتنے علماء نے استفادہ کیا ہے ان علماء میں چند بڑے بڑے نام میں ذکر کرتا ہوں، اس سے اس کتاب کی اہمیت ظاہر ہوگی۔ علماء احناف کے علاوہ علماء شوافع نے بھی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ جن علماء نے اس کتاب سے استفادہ فرمایا ہے ان میں چند بڑے نام یہ ہے: علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محقق حنفی عالم تھے، انہوں نے اس کتاب سے استفادہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن ملقن رحمہ اللہ، جو علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی شرح بخاری میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ذیلعی رحمہ اللہ نے تبیین الحقائق میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے لمعات التنقیح میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور مشہور محقق علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاشباح والنظائر میں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب پر عرب کے مشہور محقق و مصنف علامہ ڈاکٹر یوسف مراشلی حفظہ اللہ نے تقریض بھی لکھی ہے۔ اب یہ کتاب طباعت کے مرحلے میں ہے جو عن قریب انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس جناب، یہ ایک کتاب کا ذکر کیا ہے انہوں نے جو اس وقت پورے عالم اسلام میں انہوں نے حنفی فقہ کا ہمارے متعلق ارشاد فرمایا، تو ہم حنفی فقہ کو اس لیے زیادہ واضح سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت دنیا میں 3 فقہیں ایسی ہیں جو عالم اسلام میں ہمیشہ نمایاں رہی ہیں: فقہ مالکی جو فرانس، اسپین وغیرہ وغیرہ ان علاقوں میں، اور فقہ حنفی جو عالم اسلام کے بہت بڑے حصے میں، اور فقہ شافعی۔ حنبلیوں کی فقہ ابھی مرتب ہو رہی ہے
اور اپنے ارتقائی مراحل میں ہے، کیونکہ ہمبلیوں کو حکومت کرنے کا موقع اب ملا ہے پچھلے 150 برس سے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے بعد، اور مالکی فقہ وہ پوری کی پوری فرانس اور اسپین اور وغیرہ وغیرہ 800 سال تک مکمل نافذ رہی۔ حنفی فقہ الحمدللہ بہت مدتوں نافذ رہی۔ تو اس لیے یہاں کے لوگ چونکہ حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا خیال یہ تھا کہ کبھی بھی اگر قانون کوڈیفائڈ ہو جائے گا، قانون کبھی کوئی ادارہ مرتب کرے گا، قانون پہ ہماری آئندہ نسلوں میں اگر کسی نے کام کیا تو اس کے پاس پہلے سے میٹیریل سارا موجود ہونا چاہیے، کچھ ہم کام کر جائیں، کچھ آنے والی نسلیں کریں۔ اور چونکہ وہ خلافت عثمانیہ میں قانون رہا، تو خلافت عثمانیہ نے، ترکوں نے، امارت عثمانیہ نے حنفی فقہ پر بالکل اجتہادی نظر ڈالی، اور 1916 تک وہ اس میں اضافے اور ترامیم کرتے رہے کہ اب حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، اب بینکنگ شروع ہو گئی، اب سود شروع ہو گیا، اب یہ شروع ہو گیا، تو ہمیں جدید تقاضوں کو دیکھتے ہوئے قانون میں کیا ترامیم کرنی چاہیے، اور قانون کو کس طرح کہ وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق بھی رہے اور کام بھی چلتا رہے۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے بہت کام کیا ہے وہ سب کے سب خلافت عثمانیہ کے متوسلین تھے۔ خلافت عثمانیہ نے، وہ لوگ نہیں جانتے کیا چیز ہے، وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ پوری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہ عثمانی حکومت تھی، ایک ہندوستان میں مغل تھے، ایک یہ مراکش والے تھے، اور اسی طرح جو چیزیں اس زمانے میں باقی اسلامی، ایران تھے، ایران بھی کسی حد تک تھے، لیکن ہر طرف اس خلافت عثمانیہ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ چائنا میں اس زمانے میں جو کام ہوا، اور وہ جو دریافت کرنے نکلے تھے دنیا کو، تو 300 جہازوں کو لے کر وہ چائنیز نکلے تھے کہ دنیا کو دریافت کریں کہ دنیا کہاں کہاں واقع ہے۔ آپ اس سفر نامے کو پڑھیں، ان چائنا والوں کے کارناموں کو پڑھیں، تو چائنا جو اس زمانے میں تھا اس کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ کاشغر ہے، یا وہ علاقے جہاں پہ اب مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے جو کچھ انڈیا نے کشمیر میں کیا، اور جو کچھ چائنا میں کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے یا اسرائیل نے کیا، ان تینوں نے مسلمانوں کی قوت توڑنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ پالیسی استعمال کی کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو لا کر بسایا جائے، اور اتنی طویل مدت گزر جائے کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد بالآخر کم ہو جائے اور اقلیت میں چلے جائے۔ تو خلافت عثمانیہ نے 1916 تک کام کیا تھا، اردن کے جو علماء تھے انہوں نے کام کیا تھا، پھر وہ رک گیا، چند سال میں خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، لیکن قانون جو مرتب ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ اس لیے کسی کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی پوچھے کہ آپ کا قانون کہاں ہے تو کوئی کہے آگے سے کہ ہمارا قانون تو قرآن ہے، ہمارا قانون تو حدیث ہے۔ یار حدیث میں ہزاروں چیزیں ایسی آتی ہیں جن پہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے وہ مجتہدانہ نظر چاہیے جو اس امت کا خاصہ رہی ہے۔ اب ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ کتنے پیسے اس نے چرائے، کہاں سے چرائے؟ بجلی اور گیس کی چوری ابھی ذکر ہوا، کیا بنے گا؟
ریلوے اسٹیشن سے ایک پنکھا لے کے چلا جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ وجہ اس لیے کہ خزانے میں، سرکار کے خزانے میں اس کا بھی ایک حصہ ہے، وہ اس مملکت کا شہری ہے، اور مملکت کے شہری ہونے کی وجہ سے اس کا جو حصہ اسے نہیں دیا گورنمنٹ نے، یہ اس نے وصول کیا ہے جبراً یا غیر قانونی راستہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مباحث ہیں جو طے ہوتی ہیں اور کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے پچھلی مرتبہ ہم نے بلکہ حنفی فقہ کا جو مولانا نے تذکرہ فرمایا ہمارے طرف منسوب کر کے یا کہہ کے سچ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حنفی فقہ جو ہے وہ ہمارے ان تمام دیار میں نافذ نافذ ہونی چاہیے۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا بیان آپ پڑھیں، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کہا کہ ہم نے اہل تشیع کا قانون منظور کرا لیا ہے، پرائم منسٹر نے منظوری دے دی ہے، اور پریزیڈنٹ کی ٹیبل پہ وہ پڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون اگر فقہ جعفریہ سے ٹکراتا ہوگا تو ہم اس فقہ جعفریہ پر عمل کریں گے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ ہم نے غالباً سب سے پہلے انکشاف کیا تھا یا عرض کیا تھا جمعے کے سوال و جواب میں، کچھ دن بعد انہوں نے بھی فرمایا، اور مخدوم کے فرمانے سے ہماری بات کی تصدیق ہو گئی۔ ان کا حق بنتا ہے بھئی، انہوں نے فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا ہے، کون روک سکتا ہے؟ کیوں روکا جائے؟ وہ بھی اسی مملکت کے شہری ہیں اور اسی مملکت میں انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب رہ گئی فقہ حنفی، تو کیوں نہ یہ کہا جائے کہ اکثریت جو فقہ حنفی پر عمل کرتی ہے، آپ اس کے قانون کو بھی اجازت دیں کہ فیصلے قوانین کے مطابق ہوں گے اور قانون کا نفاذ کیا جائے گا۔ یہ اس لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنی عقل اور اپنی منمانیاں اور اپنی نفس کی شرارتیں اور جو ماضی میں غلامی کی ذہنیت اور اپنی محبتیں اس نظام سے وابستہ کرنے کی زندگی گزری ہے، جو نظام سراسر اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اس کو منمانی کا موقع نہیں ملے گا نا، اگر قانون صحیح معنی میں نافذ ہو جائے۔ تو اس لیے ہم حنفی فقہ کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے عمل کرنے کے لیے اس میں بڑی گنجائش اور سہولت موجود ہے، اور دو فقہیں تو پھر ایسی ہیں جو ہمیشہ نافذ الامر رہی ہیں، ایک حنفی فقہ نے حکومت کی ہے اور ایک مالکیوں نے حکومت کی ہے۔ تو حکومت میں جو جدید سے جدید مسائل پیش آتے ہیں وہ لوگ اس کے متعلق زیادہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو اب غالباً پورا کر لینا چاہیے بات کو، ہم اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ مولانا کی ایک اور کتاب ہے جس پہ مولانا نے کام کیا ہے، اس کا تعارف تو نہیں کرایا نا جی؟ منیت المفتی کے کر لی۔ اچھا ہاں، اس کی ذکر منیت المفتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی اور چیزیں ہیں، اس کو چھیڑو گے تو کچھ اور بکھر جائے گی، اس کو چھیڑو گے تو کچھ اور بکھر جائے گی، زندگی زلف نہیں ہے کہ سمر جائے گی۔ ابھی مولانا عبدالوہاب صاحب باقی ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اور خدا کا ہزار بار شکر ہے، جو پیسے آپ نے بھجوائے ہیں، جو مدد آپ نے کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، خدا کا احسان ہے کہ وہ اپنے صحیح مصارف پر لگتے رہے ہیں۔ برس ہا برس کی محنت کے بعد یہ تحقیق کا کام ہے جو ممکن ہے ہماری زندگی میں سامنے نہ آئے، لیکن جب یہ سامنے آئے گا تو پھر قدر آئے گی۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور علم کی دنیا میں مصروف ہیں، وہ پھر جانیں گے کہ کیا ہو۔ علامہ شبلی نعمانی
1914 میں انتقال ہوا تھا، سیرت پہ کام کر کے گئے نا. اب ہمیں امید نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو سیرت طیبہ پہ کام کرے گا علامہ کی تحقیق سے بے نیاز ہو جائے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر ساری کھپا کر قرآن کریم کا ترجمہ کر دیا. ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 200 سال پہلے وہ ترجمہ کیا گیا تھا. اب قیامت تک کوئی اردو زبان میں قرآن پہ کام کرنا چاہے اور حضرت کے ترجمے سے بے نیاز ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تحقیقی کام، یہ اس قسم کے بڑے کام ہم اپنے شعبے میں کر رہے ہیں، ہمیں کرنے کا حق ہے، کیوں نہ کریں. یہ تو فکر انہیں کرنی چاہیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر بنے بیٹھے ہیں. ان کے شعبے کا کیا حال ہے، آپ کے شعبے میں کتنی تحقیق ہو رہی ہے. یہ تو فکر ڈاکٹرز کو کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پاکستان میں کتنی لیبارٹریز ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے، وہ بچے کیا کام کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہی بچے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہر آدمی کو اپنے شعبے کی فکر کرنی چاہیے. انجینئرز نے کیا کام کیے، ہمارا بھی ایک شعبہ ہے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح. اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کام کرایا، اللہ کا احسان ہے. اور آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ تھوڑا تھوڑا جو بھی تعاون کرتے رہے ہیں نا، 10 روپے بھی اگر بھیجے ہیں تو وہاں لگ گئے ہیں. یہ سارے کام اللہ نے چاہا تو کسی دن شاہکار ثابت ہوں گے امت کے لیے. یہ سارا آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے اور ان بچوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اس کے بعد ابھی مولانا عبد الوہاب صاحب ہیں، اور بھی کام ہیں. مولانا انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو اپنے کام کا تعارف کرا دیں گے کہ مولانا نے اب تک کیا کام کیا. پہلے کچھ اور کام تھا، پھر ہم نے ان کی توجہ ایک اور کام کی طرف دلائی، قانون کی کتابوں کی طرف، فقہ کی کتابوں کی طرف. ہمارے دوست جن کا ہم نے تذکرہ فرمایا تھا آپ سے، احمد رضا صاحب، وہ ترکی سے تشریف لائے تھے اور ترکوں میں یہ بڑا کام خلافت عثمانیہ نے کیا تھا کہ ان کے ہاں شاید 86 شیخ الاسلام گزرے. 86 نا، 80 سے اوپر، 86 بھی اتفاق سے 80 سے اوپر ہی آتا ہے. تو وہ 86 شیخ الاسلام جو گزرے ہیں، ان حکومتوں نے جو شیخ الاسلام انتقال کر جاتے تھے یا اپنے عہدے سے الگ ہو جاتے تھے معذوری کی وجہ سے، وہ ان کا سارا کام من و عن سنبھال کے اسے ایک طرف کر دیتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے. کیا کہتے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے فتوے لکھے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ پورا علمی خزانہ اور ڈھیر یہ اسی طرح محفوظ ہیں آج تک جیسے خلافت عثمانیہ نے ان کے کام کی قدر کی تھی. ہمارے یہاں قلات میں مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو قاضی تھے قلات کے، انہوں نے جو فتاویٰ اور جو قاضیوں نے فیصلے اس وقت فیصلے کیے تھے، وہ اب تک قلات میں محفوظ ہیں. اور کس کو کہیں کہ قلات سے وہ فیصلے نکلواؤ. اگر انصاف کا کام کرنا ہے اور خدا کے قانون پہ عمل کرنا ہے تو یہ کب کوڈیفائیڈ ہوگا، کب یہ قوانین مرتب ہوں گے. تو شیخ الاسلام جو بھی ترکی کے بنتے تھے، ان کے کام کو خلافت ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، محفوظ کر لیتی تھی. اور شیخ الاسلام اتنا بڑا عہدہ تھا کہ یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے امیر المومنین سے بھی بلند ہوتا تھا. یعنی شیخ الاسلام اگر کہہ دیتے تھے کہ یہ امیر المومنین اب خلافت کے قابل نہیں رہے، چھٹی. قاضی القضات بھی ہوتے تھے نا، چیف جسٹس بھی ہوتے تھے نا، ان میں ایک چیز کی ضرورت تھی. تو مولانا احمد رضا صاحب تشریف لائے تو ہم نے ان سے درخواست کی فتاویٰ انقرویہ. یہ کسی زمانے میں ہم بھی ڈھونڈنے نکلے تھے، تو اس وقت تو دریافت نہیں ہوا، اور مولانا احمد رضا صاحب اس کے واسکو ڈے گاما بنے اور انہیں دریافت کر لیا. تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. آپ حضرات کے یہاں بھی کچھ رقم ادارے کے لیے 2-3 دن پہلے ہی پہنچی تھی.
مولانا حبیب اللہ صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، سارے دوست، ہم نے اسی وقت چیک کاٹا اور کہا مولانا یہ پیسے لیجئے، اور فتاوی انکرویہ جو ہے ادارے میں ہونا چاہیے، ضرورت پیش آتی ہے، وہ مخطوطات ہیں وہ سارے، جی جی ہاں 2 جلدوں میں ہے اور مخطوطہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے مولانا پہنچے ہیں وہاں، اور انہیں ابھی خبر دی کہ وہ پیسے اپنے ٹھکانے پہ لگ گئے اور انہوں نے اس کو بھیجا۔ ہم نے انہیں کہا ہے بچوں سے کہ اس کو نکالیں، پرنٹ اس کے نکالیں اور ہمیں دکھائیں۔ بعض غیر معمولی مصروفیات کی وجہ سے ابھی دیکھنے کا نہیں ہوا، نکال لیا پرنٹ، اس کا پرنٹ نکال لیا انہوں نے، انشاءاللہ دیکھیں۔ ہم نے مولانا احمد رضا صاحب سے ایک اور بات بھی عرض کی، ہم نے ان سے کہا کہ احمد رضا صاحب آپ وہاں پر ہماری ایک برانچ کھول دیں ندوہ کی ترکی میں، اور ترکوں کے ہاں جتنی مسلمانوں کی کتابیں طب پہ، موسیقی پہ، علم نجوم پہ، فزکس پہ، کیمسٹری پہ، بایولوجی پہ، اسلام پہ، حدیث پہ، قرآن وغیرہ وغیرہ، ان سب کتابوں کے لیے وہ آپ ایک دفتر وہاں بنائیں، اس کے خراجات جو بھی 2-3 لاکھ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پے کریں، اور آپ ترک حکومت سے کہیں کہ اس کا ایک نسخہ ہمارے وطن پاکستان کے لیے بھی دے دیں، تاکہ وہ ذخیرہ کسی طرح ادھر بھی منتقل ہو جائے، ہم اس کو دنیا میں مختلف ممالک میں بھیج کے پھیلائیں، کیونکہ یہ ترکوں پہ جو جنگیں مسلط ہونے والی ہیں نا، یہ اور 50 سال 100 سال میں یہ سارا میدان جنگ جو بننے والا ہے، تو اللہ جس کو بھی محفوظ رکھے اور کتابیں جہاں بھی محفوظ رہیں، مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کبھی تو اٹھیں گے نا، کبھی تو اس امت کو عروج ملے گا، تو یہ نہ کہہ سکیں کہ پچھلوں نے کام کیا کیا ہے، اور ہم ان پہ اپنا حق جتا سکیں کہ بیٹے آپ کے لیے یہ ساری محنت کر کے محفوظ کر کے چھوڑ کر گئے تھے، تاکہ آپ جب آپ کی پاک روحیں اس دنیا میں آئیں تو آپ خدا کے دین کو سمجھ سکیں۔ ہمارا خیال ہے، ضروری نہیں کہ یہ خیال صحیح ہو کہ ہم شاید یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ موت فیصلہ کرے گی اور اللہ کی عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن ہم اللہ کی عدالت میں عدل سے بھی پناہ مانگتے ہیں، خدا کرے اپنی رحمت اور فضل سے اسے قبول کر لے اور اپنی رضا اور اپنی خوشی کا موجب بنائے، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں بھی نصیب ہوں، آپ کو بھی، جو ہمارے معاون ہیں، جس نے جو بھی کام کیا اس کا پروردگار سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ جی مفتی صاحب، ایک پچھلے ہفتے سے ایک سوال آیا تھا کہ اس پہ کلیریفیکیشن دیا گیا مفتی صاحب کہ یہ جو یہاں پر کام ہوا ہے الندوہ میں، یہ اصل میں علماء کے لیے ہے، کیونکہ کافی سوال یہ آئے تھے یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی، ان کے والیومز، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ اصل کام جو ہے جو قوانین بنانے والے یا علماء حضرات ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے یہاں۔ جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، یہ جتنا بھی کام ہے اصل میں تو اہل علم کے لیے ہے، لیکن فتویٰ بھی تو انہوں نے ہی دینا ہے نا، راہ بھی تو انہوں نے ہی دکھانی ہے، قانون کو مرتب بھی تو انہوں نے ہی کرنا ہے، اس کے بعد جو قوت نافذہ ہے، امپلیمنٹیشن کی پار، وہ جب آئے گی تو ان کو ایک چیز تیار ملے گی، اور اسی طرح اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عوام جن چیزوں کو چاہتے ہیں، عوام جن فتاوی اور ان چیزوں کو چاہتے ہیں، تو وہ بھی تو اسی کتابوں سے نکال کے بتایا جائے گا نا، مسئلہ بھی، حکم بھی، کہ اس کا شرعی حکم کیا، تو اس سے عوام کو فائدہ ہے انڈائریکٹلی، اور اہل علم کو فائدہ ہے ڈائریکٹلی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر عوام کے لیے جو کام ہے وہ سامنے نہیں آیا، مثلا ایک انہی بیانات کو دیکھ لیں، جمعے کی تقاریر کو دیکھ لیں، یہ لوگ جو بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اسی محنت کا مرہون منت ہے، انہی چیزوں کا مرہون منت ہے، زبان نہیں چاہتی اس پہ بات کرنے کو، لیکن بہرحال سمجھنا چاہیے کہ ادارے میں جو بھی محنت ہو رہی ہے
اس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے. اور ذرا سا اس مرحلے سے نکلنے دیں. جب ہمارے بچے بڑے ہو گئے اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، تو جو کتابیں اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، ہماری پوری توجہ اس طرف ہے کہ اسلام کا وہ لٹریچر پیش کیا جائے جو عصر حاضر کا تقاضا ہے. لیکن بچے بنیں گے، لکھیں گے، بہت وقت اس پہ لگے گا، ممکن ہے نصف صدی لگ جائے، ممکن ہے ہم دیکھ ہی نہ پائیں اس کو. لیکن یہ کہ ہمیں کام تو بہرحال کرنا ہے نا، ہر قوم ملک کے لیے. اور سب سے زیادہ قابل ترجیح انگلش اور چائنیز، کیونکہ چائنیز ہم پہ مسلط ہو جائیں گے اور یہاں تباہی پھر جانی ہے. قبل اس کے کہ وہ دن آئے، ہم کیوں نہ ان لوگوں کو ان کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچائیں. ممکن ہے اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے، ممکن ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مادی غلبے کے باوجود وہ ہمارے دین کو جانیں اور کچھ رعایت کریں. لیکن اس کام میں وقت ابھی باقی ہے. جی مفتی صاحب، اور باقی جو حضرات سننے والے ہیں ان سے ایک درخواست ہے، کہ میری طرف سے درخواست ہے کہ مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ مجھ سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا تعاون کے لیے. تو اس میں ایک اسپیسیفک کوشچن یہ آیا تھا کہ ایک فرد کا جو ہے کتنا خرچہ یہاں پر ہوتا ہے جو ریسرچر ہے. تو اس کے بجائے جو میری تجویز جو سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ جو ادارے میں اوور آل جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر وہ تعاون کرے. ایک آدمی کا خرچہ جو ہے یا دو آدمی، ہم اس کی بات خالد نہیں ہے کہ بہت سارے شعبے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے، تو مجھ سے تعاون کر سکتا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تعاون کے لیے. خالد صاحب میں اجازت. جی بالکل، بہت شکریہ. السلام علیکم.